اللہ نے بتایا ہے کہ جہنم کی آگ سے وہ بچے گا اور جنت میں وہ جائے گا جو فرائض و واجبات پورے کرے اور کبیرہ گناہوں سے بچے. وہ یہ اصول اور ضابطہ ہے. کبھی کبھار اللہ ان اصولوں کے خلاف کسی کو ویسے ہی بخش دیتے ہیں یا چھوٹی سی نیکی کام آ جاتی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا, اللہ کو اس پہ ترس آیا, اللہ نے بخش دیا. یہ قانون نہیں ہے, یہ ضابطہ نہیں ہے, یہ ایک اللہ کی قدرت ہے. جو جیسے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اولاد مل گئی, ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل کے بھی بچ گئے, تو یہ ایسا ایک واقعہ ہے. ہم اس قسم کی حدیثوں سے استدلال کر کے گناہ پہ جری ہوتے ہیں کہ یار وہ ایک آدمی نے کتے کو پانی پلایا تھا, اس کے اللہ نے سارے گناہ بخش دیے, تو میں تو صبح پوری سبیل کھول کے بیٹھا ہوا ہوں, میں تو صبح شام کتے کے مالک کو بھی پانی پلا رہا ہوتا ہوں. اب جو بہنوں کی وراثت کم بخت کھا کے بیٹھا ہوا ہے اس کو نہیں دیکھتا کہ اصول یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو کسی کا مال کھاتا ہے, قانون قرآن میں الگ بیان کیا ہے, اللہ کی قدرت اور رحمت کے واقعات الگ سے بیان کیے ہیں. قانون کو فالو کرنا ہے ہم نے. جو الگ سے قدرت کے واقعات اور معجزے ہیں اور جو کرامتیں ہیں وہ اصول نہیں ہیں, وہ کرائٹیریا نہیں ہے, وہ معیار نہیں ہے. اصول اور ضابطے جو ہے وہ قرآن کی وہ آیات ہیں جن میں اللہ نے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں. زندگی ان اصولوں کو سامنے رکھ کے گزارنی ہے. زندگی معجزوں کو, کرامتوں کو اور اللہ کی رحمت کے جو استثنائی واقعات ہیں ان کو سامنے رکھ کے نہیں گزارنی ہے. کاش یہ بات کسی طرح سے کھوپڑی میں بیٹھ جائے ہم سب کی. جس کو دیکھو وہ سمجھتا ہے رمضان میں بخشا جاؤں گا, میں بالکل رمضان میں نیٹ کلین ہو جاؤں گا, چاہے اس کا عید کے دن فلم دیکھنے کا پروگرام ہو, چاہے وہ انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں دیکھ رہا ہو, لیکن وہ کتوں کو پانی پلا کے خوش ہو رہا ہوگا. ساری رات بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ بےہودہ فلمیں دیکھے گا, صبح 2 کتوں کو روٹی ڈال دے گا اور حدیث سنائے گا کہ جی وہ ایک کتے کو بخش دیا تھا تو میں تو 6 کتوں کو پانی پلا چکا ہوں اب تک. تو بھائی یہ اصول تھوڑی ہے, تو ایک واقعہ ہے اللہ کی رحمت کا. قانون قرآن میں دیکھو بار بار, یہ جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ نے یہ قانون بیان کیا ہے. ان الذین یکسبون الاثم, اللہ فرماتے ہیں یقیناً, قاعدہ یہی یقیناً انہ کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے, جو لوگ گناہ کما رہے ہیں سیجزون, بہت بڑی دھمکی, ان قریب ان کو بدلہ دیا جانے والا ہے. اس خوش فہمی میں نہ رکھنا, نہ رہنا کہ 2 کتوں کو پانی پلا دیا تو جیسے اس کو بخش دیا تھا تمہیں بھی بخش دوں گا میں. قانون نہیں ہے میرا, وہ قدرت ہے, وہ قدرت ہے, تاکہ تم یقینی طور پر جہنم کے فتوے لوگوں پہ نہ لگاؤ. ایسا بھی ہو جاتا ہے, اللہ ایسے بھی بخش دیتا ہے, بعض دفعہ ہوتا ہے. بھائی اصول نہیں ہے یہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں بہت سے نمازی, بہت سے روزے دار بھی جہنم میں جائیں گے. تو صرف نماز پڑھ لینا بھی کافی نہیں ہے, صرف روزے رکھ لینا بھی کافی نہیں ہے. حدیث میں بڑی وعیدیں ہیں وراثت کھانے پر, یتیموں کا مال کھانے پر. کھا رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ کتنا بڑا جرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان سے فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے, کبھی شیطان غالب آ جاتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, جھوٹ نہیں بول سکتا. صبح و شام جھوٹ چل رہا ہے, باپ سے الگ جھوٹ, بیوی سے الگ جھوٹ, دفتر میں باس سے الگ جھوٹ, کسٹمر سے الگ جھوٹ. 27ویں رات کو سمجھتے ہیں بخشش ہو جائے گی, لازمی ہو جائے گی. رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں گے, اے اللہ معاف کر دے, آج 27ویں رات ہے تو بخشا جائیں گے. بھائی اصول یہ نہیں ہے. 27ویں رات میں بھی, لیلۃ القدر میں بھی اسی کی بخشش ہوگی جو رو کر اللہ سے اپنے گناہ معاف کروا لے اور آئندہ اللہ سے گناہ نہ کرنے کا عہد کر لے. قانون یہ ہے کہ 27ویں میں بھی اسی کی بخشش ہوگی. اگر رمضان میں میرے بھائی سب کی ہی بخشش ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے جو غیبت کرنے والی عورتیں تھیں ان کے بارے میں یہ کیوں فرمایا کہ تمہارا روزہ ہی نہیں ہے؟ کچھ عورتوں نے روزہ رکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, آپ نے فرمایا تمہارا روزہ نہیں ہے. قے کی تو ان سے جو ہے نا گوشت کے لوتھڑے نکلے, وہ حیران کہ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں ہے. آپ نے فرمایا تم نے مسلمان کی غیبت نہیں کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں. فرمایا یہ وہی گوشت ہے. روزہ چھوڑنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. روزہ جب تک کوئی عملی طور پر بیمار نہیں ہوگا روزہ نہیں چھوڑ سکتا. وہ بیماری کے صرف خطرے سے روزہ قضا کرنا جائز نہیں ہے. جماعت کی نماز پر تو خود حدیث میں بہت ساری چھوٹ ملتی ہیں کہ اس عذر سے بھی جماعت چھوڑ سکتے ہو, اس عذر سے بھی چھوڑ سکتے ہو, لیکن روزہ چھوڑنے کی جو دلیل ہے وہ تو قرآن نے واضح لفظوں میں بیان کر دی کہ بیماری ہوگی یا سفر ہوگا, اس کے علاوہ نہیں چھوڑ سکتے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ دنیا کے معاملے میں ہم اسباب کو اختیار کیے بغیر نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے، لیکن آخرت میں جو اللہ نے آخرت میں نجات کے جو اسباب رکھے ہیں وہ بغیر اختیار کیے ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو بھائی ایسا نہیں ہے. اس معاملے میں جو دنیا کا اصول ہے وہی آخرت کا اصول، بلکہ اور زیادہ سختی آخرت کے معاملے میں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ من کانا یریدو، وہ کیا ہے، من کانا یریدو، سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، وہ لفظ وہ الفاظ پورے نہیں آ رہے. آگے من کانا یرید العاجلہ، فرمایا جو اس دنیا کا ارادہ کرتا ہے نا، دنیا کی کوشش کرتا ہے، عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید، تو جتنی دنیا وہ چاہتا ہے اتنی نہیں، جتنی ہم چاہیں گے اس کو دیں گے، اور دیں گے بھی اس کو جس کے بارے میں ہمارا ارادہ ہوگا. بسا اوقات دنیا میں آپ سبب اختیار کرتے ہیں وہ پھر بھی سبب ضائع ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ومن اراد الآخرہ، جو آخرت کا سبب اختیار کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں اولئک کان سعیہم مشکورا، ان کو لازمی اس کا نتیجہ ہم دیں گے، لازمی اجر ملے گا. تو میرے بھائی آخرت دنیا کے معاملے میں تو بڑے ڈیڑھ ہوشیار بنے ہوئے ہیں. یہاں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ روٹی نہیں کھاؤں گا تو کوئی بات نہیں، وہ خود بخود میرا پیٹ بھر جائے گا، اور میں آگ میں چھلانگ لگاؤں گا تو اللہ بچا لے گا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا تھا تو مجھے بھی بچا لے گا. یہاں کہتے ہیں نہیں بھائی وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو ہی بچایا، مجھے نہیں بچائے گا، اس آگ کو مجھ سے دور رکھو. لیکن آخرت کے معاملے میں جہاں بات آتی ہے تو وہاں ہم کہتے ہیں یار میں نہ بہنوں کی وراثت ادا کروں گا، نہ میں داڑھی رکھوں گا، نہ میں فرض نماز کی پابندی کروں گا، نہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، نہ میں بیوی بچوں کے حقوق ادا کروں گا، میں کتا خرید کے اس کو پانی پلاؤں گا روزانہ. تو فلاں صحابی کے بارے میں، فلاں شخص کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اس نے کتے کو پانی پلایا تھا، جنت میں گیا تھا، تو میں 6 کتوں کو پانی پلاؤں گا، میں تو 6 دفعہ جنت میں جاؤں گا. تو بھائی جیسے آپ دنیا کے معاملے میں ایک ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے استدلال کر کے آگ کے قریب کبھی بھی نہیں جاتے، تو ایسے یاد رکھو حدیث میں جو اس طرح کے کچھ واقعات آتے ہیں، فلاں کے ساتھ اللہ کی رحمت کا یہ معاملہ ہوا، تو ان واقعات سے استدلال کر کے آپ اپنے اوپر اس کو بھی فٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا میں جو اصول اور ضابطے اللہ نے کامیابی کے رکھے ہیں، دنیا میں کامیابی کے لیے انہی اصول کو فالو کرنا پڑے گا. بالکل یاد رکھیں. اسی طرح آخرت میں کامیابی کے لیے بھی، آخرت میں کامیابی کے جو اصول اللہ نے لکھے ہیں، بتائے ہیں، ان کو فالو کرنا پڑے گا. یہ وظیفوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا.